بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، علماء کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی یہ پہلی آیت اللہ کے فضل سے اس کے بارے میں کئی ساری نشستوں میں کچھ عرض کیا جا رہا ہے، اور الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب، اور اس کتاب کے بارے میں، اور اللہ جل شانہ نے پہلے کتاب کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن کریم تو 23 سال میں نازل ہوا، پہلے ہی کتاب کا ذکر تم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کتاب جو ہے پہلے سے موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے. آپ لوگ جو اس کے مخالفین ہیں، معاندین ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتے. ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور آگے اس کے بعد متقین کا ذکر کرنے کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آگے جو ہے پھر ایمان کا ذکر کیا گیا. تو پچھلے نشست میں بھی یہی عرض کیا گیا تھا کہ ایمان پر جو ہے تقوی کو مقدم کر کے بیان کیا گیا، یعنی پہلے تقوی کا ذکر آیا پھر ایمان کا ذکر آیا. تو اس میں علماء کرام نے یہی اس سے استنباط کیا کہ دیکھو یہ ایمان کا بیج تب پھلدار درخت میں اگے گا جب یہ زمین جو ہے، دل کی زمین جو ہے، یہ تقوی سے کیا ہوگی؟ مالا مال ہو جائے گی. جب تقوی کے ذریعے سے اس دل کی زمین کو نرم کیا ہوگا، اور جتنے بھی خاردار چیزیں ہیں، مضر چیزیں ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، وہ اس سے نکال دی ہوں گی، اور اس زمین کو صاف بھی کیا ہوگا، پاک بھی کیا ہوگا، اور نرم بھی کیا ہوگا، تب جا کے اس میں ایمان کا بیج ڈالو. تو اب پھر دیکھو کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ دو چیزیں ہیں، ایک نہ کرنے کی ہوتی ہے، ایک کرنے کی ہوتی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے بچنا.
نہی عن المنکر، اور تقویٰ جو آتا ہے یہ نہی عن المنکر ہی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اے مومنو دیکھو یہ مت کرو، اے مومنو دیکھو یہ مت کرو، اے مومنو دیکھو یہ مت کرو۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اس دل کی زمین کے لیے زہر ہیں، اپنے اس دل کی زمین کو زہر آلودہ مت کرو، بنجر مت بناؤ، بنجر مت بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، اب یہ ایمان جو ہے سب سے اعلیٰ اور افضل اور قیمتی ترین چیز ہے۔ اس دنیا میں انسان کو دھوکہ لگ گیا، اور اس دنیا نے اور شیطان نے اس انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اصل سے دور رکھ دیا۔ اب یہ دنیا کتنی بھی ہو، کسی کے پاس کتنی بھی ہو، عارضی ہے، چھوڑنی ہے، یہی رہنی ہے، ساتھ تو نہیں آئے گی۔ اور جو دنیا جو ابدی ہے، اس دنیا کے لیے اگر بندہ تیاری نہیں کرتا تو اب اس تقویٰ کی، تو اس میں پچھلی بار بھی یہ عرض کیا گیا، لا تحقرن صغیرہ ان الجبار من الحسن۔ دیکھو مومن بندو کہ معمولی سے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھو، صغیر مت سمجھو۔ کیوں؟ یہ جو بڑے بڑے پہاڑیں چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنے، بڑے بڑے پہاڑ کن سے بنے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ جمع ہو کے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیس تقویٰ قیام النہار و قیام اللیل۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ رات کو ایک ٹانگ پر بیدار ہو جائیں اور دن کو آپ پورے قیام میں کھڑے ہو جائیں، عبادت میں گزاریں۔ وَلَكِنَّ التَّقْوَىٰ تَرْكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس چیز کو چھوڑ دو، اور جس چیز کو اللہ نے ادا کرنے کا حکم دیا اس چیز کو ادا کرو۔ جس کو فرض کیا اللہ جل شانہ نے، اللہ جل شانہ نے جس چیز کو کیا کیا؟ فرض کیا، اس چیز کو اب مومن کے لیے ضروری ہوگا وہ سمجھ جائے فرائض کیا ہیں۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھ جائے کیا ہے، فرائض کیا ہیں اور محرمات کیا ہیں، ہمیں کن چیزوں سے بچنے کا حکم کیا گیا ہے۔ آج کل ہماری سوچ میں اور ہماری زندگی میں اتنی آسان پسندی ہے، اتنی سہولت پسندی ہے، اور اللہ سے اتنی بے خوفی ہے کہ یہ مومن بندہ غور کرنے کے لیے، ذہن لگانے کے لیے اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں۔ دن بھر کھیل کود، ہنسی مذاق اور کھانا پینا، اسی میں دن چلا جاتا ہے، اور یہ کہ غور کرے کہ اللہ نے، اچھا اللہ نے کیا حرام کیا؟ کہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا تضییع اوقات بھی حرام ہے، وقت کا ضائع کرنا بھی حرام ہے۔ اب اس پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ اس حرام سے کتنے بچتے ہیں؟ تضییع اوقات، اوقات کیا ہیں؟ اوقات کیا ہیں؟ اوقات زندگی ہے بھائی، آج کا دن میرے زندگی کا یہ دن ہے تو وقت ہے، اور یہی دن میری زندگی کا ایک دن ہے۔ اب میری جتنی اللہ نے زندگی رکھی ایک دن اس سے کٹ گئے۔ تضییع اوقات کو بھی کیا کہا شریعت میں؟ حرام کر دیا۔ ہاں، اور بیجا غصہ کرنا اور تکبر کرنا۔ تکبر تو قطعاً حرام۔ ہماری جو حرام کی فہرست ہے وہ بہت کم ہے۔ ہم نے سمجھا شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا تو حرام سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو کوئی بہت آسان چیز ہے ہمارے لیے، یہ تو ہماری ڈکشنری میں حرام تو ہے ہی نہیں۔ یعنی اتنی ہماری ضمیر مردہ ہو چکی ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے،
آپ نے بار بار سنا ہوگا حضرت تھانوی علیہ رحمہ ایک بار خط لکھ رہے تھے، وہ جو متعلقین خط بھیجا کرتے تھے اس کا خط کا جواب دیتے تھے، اب قلم اٹھایا، اب کوئی نہ ذہن کام کر رہا ہے نہ قلب کام کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، قلم نہیں چل رہا، قلم رکھا واپس، پھر اٹھایا، پھر لکھنے کی کوشش کی، کچھ نہیں، بہت سوچا کیا ہوا، یاد آیا، اچھا بیگم صاحبہ جو بیوی صاحبہ تھی، بڑی پیرانی صاحبہ، وہ جب گھر سے نکلی تھی تو حضرت کو فرمایا تھا کہ یہ جو مرغے اور مرغیاں پنجرے میں بند ہیں ان کی کنڈی کھولنا، حضرت بول گئے تھے، اس کو دروازہ کھولنا کیا ہو گیا تھا، بھول گئے تھے، اب یاد آیا، اٹھے، دروازہ کھولا، مرغیاں چوزے باہر نکل آئے، واپس آئے، پھر قلم جاری ہوا، قلب جاری ہوا، ذہن جاری ہوا، سب چیزیں جاری ہوا، تو فرمایا کہ میں نے ان بے زبانوں کو مکفل کر دیا، اللہ نے میرے قلب کو مکفل کر دیا، یعنی تالا لگایا۔ یہ کن حیثیتوں میں ہوتا ہے؟ جنہوں نے اس قلب کے اس آئینے کو صاف رکھا ہوگا وہ یہ داغ پہچان سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے قلبوں کو سیاہ کر دیا وہ یہ چیزیں کیا سمجھیں، وہ گناہوں کی نحوست کیا سمجھیں گے؟ گناہوں سے بدبو آتی ہے، کیا آتی ہے؟ گناہوں سے، گناہ نجس ہیں، نجس نجاست ہیں، اور ان سے نجاست سے بدبو آتی ہے۔ آپ کہیں گے تو ہم کو تو نہیں آتی، ہم کو تو نہیں آتی، ادھر باہر بدبو ہوگی، گندگی ہوگی، لیٹرین وغیرہ کی بدبو تو آئے گی، تو ہمیں تو نہیں آتی۔ ہاں اگر کسی شخص کو کیا ہوگا، یعنی جو سونگنے کی قوت ہے، olfaction جس کو بولتے ہیں، اگر یہ کسی کی قوت ختم ہو گئی تو اس کے پاس کتنی بھی بدبو آئے اس کو تو کوئی احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قوت شام۔ اسی طرح سے ہماری قوت شامائے باطنی جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ اگر اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تولنا ہے، تو دیکھنا ہے کہ یہ گناہ سے صغیرہ سے ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی بدبو آتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کبیرہ گناہ سے ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ اگر دونوں سے ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آتا تو پھر پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو ہم مرتا ہو۔ بات سمجھ آئی نا؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ گناہ نجس ہیں، کیا ہے؟ نجس چیز میں بدبو ہوتی ہے، تو اگر ہمارے قوائے باطنہ، باطنی حصے، ایک ظاہری یہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ قوا جو ہوتے ہیں، اور ایک باطنی ہوتے ہیں، جیسے آپ کو قوت لامسہ ہے، سینس آف ٹچ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، جس کو آپ لوگ سینس آرگنز کہتے ہیں، جیسے 5 ہیں، اسی طرح سے باطنی بھی 5 ہیں۔ اور یہ بھی تحقیق ہے، یہ کوئی ایسی دلیلیں نہیں ہیں، اگر یہاں کے پاس سائنٹیفک ثبوت ہے، یہ اس سے زیادہ مضبوط دلائل ہیں یہاں پر ان چیزوں کو، ہاں، لیکن وہ جن کے پاس ایسی چیز ہو، تو اگر ابھی سے اپنے آئینے کو صاف نہیں رکھا، اب ایک شخص چلتا ہے، اب کیچڑ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کچی زمین ہے اور بارش شروع ہوئی، آگے تھوڑی سی نالیاں ہیں، اب وہ کپڑے بچانا شروع کرتا کہ اس میں چھینٹے نہ آئے، اس میں یہ نہ آئے، اب کچھ کسی جگہ یہ کسی نالی میں گرتا ہے تو سب اب کہتے ہیں اب تو ایک ہی بات، تو پھر نالیوں میں سے گزرنا، کیچڑ میں سے گزرنا محسوس نہیں کرتا ہے،
کیونکہ اس کے اب جو کپڑے ہیں صاف، اگر صاف ہوں گے تو تھوڑا سا بھی اگر کوئی کسی پر ایک وہ چھینٹا آ گیا تو فوراً پریشان ہوتا ہے، وہ میرا صاف کپڑا۔ اسی طرح سے ہمارا دل ہے، ہمارا قلب ہے، ہمارا باطن ہے، اس کو ہم نے مردہ کر دیا۔